جنید بغدادی نے ان کو بلایا اور بلا کر پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کہاں سے آئے ہو؟ جی میں دہامند کے علاقے کا گورنر رہا ہوں اور اب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اس نسبت کو حاصل کرنے کے لیے۔ ان کا اچھا، اگر تم گورنر رہے ہو اس کا مطلب یہ کہ تمہارے اوپر بہت سارے حقوق العباد بھی ہوں گے۔ حقوق اللہ میں تو تم نے کوتاہی کی ہوگی، لیکن حقوق العباد میں بھی کوتاہی کی ہوگی، اور جب تک بندہ حقوق العباد کو پورا نہ کرے اس نسبت کا اہل نہیں بن سکتا۔ تو حضرت میں کیا کروں؟ فرمایا جاؤ اور بغداد شہر کے اندر گندک کی دکان بناؤ، 1 سال دکان کرو۔ اس زمانے میں گندک استعمال ہوتی تھی مختلف کاموں میں، اس کے اندر بو ہوتی ہے اور اس کے خریدار لوگ جو ہیں نا وہ عام لوگ ہوتے ہیں، تو گندک کا کاروبار کوئی اتنا اچھا کاروبار نہیں سمجھا جاتا، بو والی جگہ پہ ہر وقت بیٹھنا پڑتا ہے۔ اب حضرت اصل میں ان کا نخرہ توڑنا چاہتے تھے، گورنر تھے نا، محلات میں زندگی گزارنے والے تھے، ہر طرف نوکر چاکر ہوتے تھے، تو حضرت ان کو ان کی اوقات سمجھانا چاہتے تھے، تو فرمایا کہ جاؤ 1 سال دکانداری کرو۔ اب شیخ کے کہنے پہ دکان تو بنا لی، آنے والے بھی ان پڑھ ہوتے تھے اور چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑا کرتے تھے، اور گورنر صاحب تھے نازک مزاج، تو ان سے ڈیل کرنا بڑا مشکل ہوتا، برداشت کرتے، صبر کرتے، مگر اس انتظار میں تھے کہ وہ وقت کب آئے گا کہ میری اس دکان سے جان چھوٹے گی۔ 1 سال مکمل ہوا تو شیخ کے پاس گئے، حضرت میں نے آپ کی بات پوری کر دی، 1 سال گندک کی دکان میں نے کر دی۔ فرمایا اچھا تم وقت گنتے رہے ہو، جاؤ 1 سال اور دکانداری کرو۔ اب احساس ہوا کہ اس کو بوجھ نہیں سمجھنا، اب شیخ نے جو کہا ہے تو اس میں حکمت ہے، چنانچہ اب غریبوں کے ساتھ ملنا جلنا بوجھ جو تھا وہ ان کو اچھا نظر آنے لگ گیا، ڈاؤن ٹو ارتھ ہو گئے۔ پھر انہوں نے وقت کا حساب لگانا چھوڑ دیا۔ 1 سال گزر گیا تو جنید بغدادی نے پوچھا کہ بھئی کتنا وقت ہو گیا ہے؟ حضرت میں نے تو ٹائم کا خیال رکھنا ہی چھوڑ دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہاں تمہیں 1 سال اور بھی ہو گیا ہے، اور اب تم نے وہ کام کر لیا جو میں نے کہا تھا، اب ایک کام اور تمہارے ذمہ لگاتا ہوں۔ تو یہ دل میں خوش ہوئے کہ چلو گندک کی دکان سے جان چھٹی، کوئی آسان کام مل جائے گا۔ حضرت میرے ذمہ کیا کام ہے؟ فرمایا یہ کشکول پکڑو اور بغداد شہر کے اندر سارا دن بھیک مانگا کرو، اور تمہیں کھانا کھانے کی اجازت نہیں ہوگی، جو وہ تمہیں کچھ ملے گا وہ خانقاہ کے فقراء کو لا کے دینے تم نے۔ اب ایک بندہ گورنر رہا ہے، اس کو کچکول پکڑا کے گئے جی کہ شہر میں بھیک مانگو، اتنی ذلت برداشت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اب کشکول پکڑ کے یہ آئے اور انہوں نے بازار میں بھیک مانگنی شروع کر دی۔ اب چہرے مورے سے سوالی تو لگتے نہیں تھے، لگتا تھا کہ یہ تو بڑا کھاتا پیتا اور اچھی پرسنالٹی والا بندہ ہے۔ جب بھیک مانگتے تو لوگ آگے سے ان کو تیکھی نظروں سے دیکھتے کہ بھئی تم کیوں یہ کام کر رہے ہو، کوئی کام کرو اور عزت کی روزی کھاؤ۔ اور کچھ لوگ ان کو لان تان بھی کرتے، شرم نہیں آتی، صحت مند ہو، بھیک مانگ رہے ہو۔ اب یہ لان تان بھی برداشت کرنی پڑتی اور لوگوں کی نظریں بھی برداشت کرنی پڑتی، اور اللہ کی شان دیکھیں کہ ان کو 1 سال تک کسی بندے نے کچھ بھی نہیں دیا۔ یہ شیخ کی دعا تھی، دل میں احساس تھا کہ میں گورنر، میں اگر کسی سے ہاتھ پھیلاؤں گا تو لوگ تو پتہ نہیں کیا کچھ لٹا دیں گے۔ جب 1 سال تک کچھ نہ ملا تو مخلوق سے جو امیدیں تھیں وہ ساری کٹ گئیں، احساس ہوا کہ میں کچھ نہیں ہوں۔
وہ جو میں تھی نا اس کو شیخ نے نکال دیا اس طریقے سے. پھر 1 سال کے بعد دوسرا سال پھر بھیک مانگی، مگر اب لوگوں نے کچھ تھوڑا تھوڑا ان کو دینا شروع کر دیا. جو ملتا یہ لا کے خانقاہ کے فقیروں کو دے دیتے اور خود بھوکا رہتے. سارا دن شہر میں چلتے پھرتے، تھکتے تھے، ذلیل و خوار ہوتے تھے، مگر کھا پی نہیں سکتے تھے. وہ لا کے فقراء کو دے دیتے تھے، خود بھوکا رہتے تھے. جب انہوں نے 2 سال بھیک بھی مانگ لی تو پھر شیخ جنید بغدادی نے بلایا اور کہا کہ دیکھو تمہارے ذمے لوگوں کے حقوق ہوں گے، تم نے کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کا دل دکھایا ہوگا. تم ایسا کرو ان کی فہرست بناؤ. حضرت مجھے تو یاد نہیں ہے کہ میں نے کیا کیا، باتیں یاد تھوڑا رہتی ہیں. حضرت نے فرمایا تم کاغذ قلم لو اور بنانے بیٹھو. اللہ کی شان کے جب کاغذ قلم لیا اور لسٹ بنانے بیٹھے تو کئی صفحے بھر گئے. فلاں کے ساتھ یہ زیادتی کی تھی، فلاں کو معمولی بات پہ میں نے سزا دلوائی تھی، فلاں کے ساتھ یہ کیا تھا، فلاں کی دل آزاری ہوئی، فلاں کے ساتھ یہ ہوا. 2-3 کاغذ بھر گئے. لا کے شیخ کو دکھایا، حضرت ان لوگوں کے حقوق میں نے کوتاہی کی ہوئی ہے. حضرت نے فرمایا تم نہاوند کے علاقے میں واپس جاؤ اور ان لوگوں سے حقوق معاف کروا کے واپس آؤ. یہ واپس تو چل پڑے، لیکن جب شہر میں داخل ہوئے نا اس وقت احساس ہوا میں اس شہر کا گورنر رہا ہوں اور اب میں عام آدمی کی صورت میں اس شہر میں آ رہا ہوں تو لوگ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے. اور وہی ہوا. شہر میں داخل ہوئے تو 5-10 نوجوان کھڑے تھے. انہوں نے دیکھا، ایک نے کہا یار یہ وہی پاگل نہیں جو پہلے گورنر تھا. دوسرے نے کہا لگتا تو وہی ہے جس نے گورنری چھوڑ دی اور یہ پاگل آدمی ہے جس کو دنیا کا کوئی احساس نہیں ہے. خوب سنائی انہوں نے. اب یہ ان لوگوں کے پاس گئے جن کے انہوں نے حق مارے تھے اور ان کو کہا کہ بھئی میں معافی مانگنے آیا ہوں، تم مجھ سے کوئی مشقت کروا لو، کوئی سزا دے لو، لیکن مجھے خدا کے لیے معاف کر دو. کسی نے کہا اچھا 1 گھنٹہ دھوپ میں کھڑا ہو کے دکھائیں. تو 1 گھنٹہ دھوپ میں کھڑے ہوئے، اس سے معافی مانگی. کسی نے کہا میرا گھر تعمیر ہو رہا ہے، تم 1 مہینہ میرے گھر میں مزدور بن کے کام کرو. اس کے گھر میں مزدور بن کے 1 مہینہ کام کیا، اس سے معافی مانگی. ہر بندے کی مرضی کے مطابق سزا برداشت کی. 3 سال لگے لوگوں سے معافی مانگنے میں. اب آپ اندازہ لگائیے 3 سال شیخ کے پاس لگ گئے تھے اور 3 سال یہاں لگ گئے، 6 سال لگ گئے اور ابھی تک شیخ کی صحبت میں بیٹھنا نصیب نہیں ہوا. 3 سال کے بعد جب سب لوگوں سے معافی مانگ لی تو شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت میں نے حقوق العباد بخشوا لیے ہیں، سب سے معافی مانگ لیا ہے. فرمایا اچھا اب تم ہماری مجلس میں بیٹھا کرو. 6 سال کے بعد جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے انہیں اپنی مجلس میں بیٹھنے کی اجازت عطا فرمائی. لیکن چونکہ محنت بہت تھی، مجاہدہ بہت تھا، قربانی بہت تھی، اللہ کی عنایت کی نظر ایسی ہوئی اب شیخ کی 1 دن کی صحبت ان کے دل کو منور کر دیتی تھی. ایک مجلس ان کے دل کو منور کرتی تھی، فائدہ ہوتا تھا. چنانچہ چند دنوں کے اندر اللہ نے دل کی حالت بدل دی اور ان کے دل کو نور معرفت سے اللہ نے بھر دیا. پھر ایک ایسا دن بھی آیا کہ جب جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے ان کو نسبت کے نور کے حاصل ہونے کی بشارت عطا فرمائی. ان کا نام تھا شبلی رحمۃ اللہ علیہ. کبھی نہاوند کے علاقے کے گورنر تھے اور آج اللہ کے عاشق بن گئے، آج اللہ سے محبت کرنے والے بن گئے.